بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. قال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. معزز مکرم ناظرین، راستے میں ٹریفک کی مسائل کی وجہ سے ہمارے پہنچنے میں کافی تاخیر ہو گئی. وقت کی مناسبت کے ساتھ ہم آج جن آیتوں کی تلاوت کی ہیں اسی پر اتفاق کرتے ہیں. سورۃ الطور اس کی آخری چند آیتیں پڑھنے کی سات آیتیں میں نے پڑھی ہیں. ان آیتوں کے بارے میں تفصیل سننے سنانے سے پہلے ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم. مضمون چل رہا ہے مکے کے کافروں کے اعتراضات کے جوابات. وہ لوگ حضور کی بات کو ماننے کے بجائے نئے نئے بہانے تلاش کرتے تھے, نئے نئے انداز میں حضور کو پریشان کرتے تھے. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی باتوں کو بیان کر کے ان کا جواب دیا. اسی سلسلے کی کڑی کے طور پر فرمایا کہ کیا وہ لوگ سازش کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں ان کی وہ سازش اے حبیب آپ کو تو نقصان نہیں پہنچائے گی بلکہ خود ان کے لیے نقصان دہ ہوگی. کبھی کبھی انسان دوسروں کو ستانے کے لیے ایسے کچھ کام کر جاتا ہے جو دوسروں کو نقصان پہنچانے سے زیادہ خود اس کے لیے نقصان دہ ہو جاتے ہیں, جس کو ہم ہاتھوں پہ انہیں اپنے ہاتھوں سے پیروں پر کلاڑی مار لینا کہتے ہیں. تو ایسے ہی جو لوگ ایسا کرتے ہیں, آپ یاد ہے آپ کو منافقین کے بارے میں فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا. وہ لوگ منافق لوگ مدینے کا حصہ, یہ مکے کے کافر ہوتا, وہ لوگ مومنین کو اور اللہ کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں. حقیقت میں وہ لوگ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں. تو ویسے ہی فرمایا کہ یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں خود انہی کو اس کا نقصان ہوگا. اور ایک بات فیصلہ کن فرما دی, ام لہم الہ غیر اللہ, کیا ان بدبختوں کو اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہے, کوئی اور معبود ہے, کسی اور کی عبادت کے لائق کوئی ذات ہے؟ اللہ ہی معبود ہے. اب وہ لوگ تو اپنے خیالی اور ہاتھوں کے بنائے ہوئے مختلف چیزوں کو خدا مانتے ہیں,
تو آگے فرمایا سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، اما یشرکون، وہ لوگ جو کچھ اللہ کے بارے میں بکواس کرتے اور اللہ کے ساتھ کسی کو ملا دیتے ہیں، شریک کر دیتے ہیں، اللہ کو اللہ کا پارٹنر بناتے ہیں، اللہ کے ساتھ کوئی طاقت قوت کے اعتبار سے ذات کے کسی کو اللہ کے ساتھ ملا دیتے ہیں معاذ اللہ، تو اللہ کی ذات اس چیز سے پاک ہے، اللہ وحدہ ہے، لا شریک ہے۔ آپ کو یاد ہے ابھی ان دنوں حج کے لیے بھی لوگ نکلنے کی تیاری میں ہیں، تیاریاں چل رہے ہیں، تو وہ لوگ بھی جب عمرے کو جانے والے، حج کو جانے والے، اپنی زبانوں پر ایک ترانہ سجائے جاتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، اے اللہ ہم حاضر ہیں، اے پروردگار حاضر ہیں، تیری ذات میں کوئی شریک نہیں، تیری ذات میں، تیری صفات میں، تیرے قدرت میں، تیرے اقتدار میں، تیری حکومت میں، تیری سلطنت میں کوئی شریک نہیں، اللہ وحدہ ہے، لا شریک ہے۔ فرمایا سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے ان سب باتوں سے جو لوگ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایسا ہے ویسا ہے، اللہ کو نہ بیٹا ہے، اللہ کو نہ بیٹی ہے، اللہ کو نہ بیوی ہے، اللہ تعالیٰ نہ پیدا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نہ جوان نہ بوڑھاپن نہ بچپن، ان تمام تر منزلوں سے اللہ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے لیکن اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ، اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے تو اس کی ذات پر اتنا یقین رہے کہ وہ ہی اکیلا سب کچھ کرنے والا ہے، اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، ایسوسیٹ نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، اذا قضى امر، جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے، کسی کا انما یقول له کن، تو اس کے بارے میں کہتا ہے ہو جا، پھر وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ کے لیے کوئی نہ شریک ہے، نہ اس کا بیٹا ہے، نہ باپ ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی خاندان ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ آگے فرمایا وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ، اور اگر وہ کافر لوگ دیکھیں کہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گر کے آ جائے، ساقط پر گر جائے، یقولوا سحاب مرکوم، تو وہ کہیں گے کہ تو ہمارے اوپر ایک ابر کے جیسا آ رہا ہے۔ یعنی ہر چیز کا وہ لوگ صحیح طور پر چونکہ علم نہیں رکھتے، اسی لیے کچھ کا کچھ وہ سمجھ لیں گے، حالانکہ آسمان اوپر گرے گا اور وہ ہلاک ہونے لگیں گے، مگر وہ سمجھ لیں گے تو ابر کا ٹکڑا ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی نبیوں کے امتیوں کو ایسے عذاب سے دوچار کیا گیا کہ وہ لوگ سمجھے رہے بھائی وہ پانی پڑے گا، پانی پڑے گا، پانی پڑے گا، ابر آ رہا، لیکن ان کو کیا معلوم تھا کہ وہ ابر کا ٹکڑا ان کے لیے عذاب کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ ہم کو ایسے عذاب سے محفوظ رکھے۔ آگے فرمایا حضرہم، چھوڑیے ان کو، چھوڑیے یہ جو لوگ آپ کے بات نہیں مانتے ان کو چھوڑیے، یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا، اچھا فضلہم حتی یلاقوا، ان کو چھوڑیے یہاں تک کہ جب حضور کو ان کا ذمہ دار اس اعتبار سے بنایا گیا کہ آپ ان کی اصلاح کریں، وہ لوگ اصلاح کرنے کے بجائے الٹا حضور کو دھن کر رہے ہیں، حضور کی جان کے دشمن بننے کی فکر کر رہے ہیں، تو اللہ نے فرمایا چھوڑیے، اور وہ اس وقت تک ان کو اب مہلت دے دیں گے حتی یلاقوا یومہم الذی، جب ان کا دن آئے گا، وہ دن جب کیا ہوگا، یہ لوگ مدہوش بیہوش ہو جائیں گے۔ یعنی جب انسان کو موت سے یا عذاب سے دوچار کیا جاتا ہے تو اس وقت وہ بے بس ہو جاتا ہے، تو ہم نے کیا کر، میں کچھ نہیں کر سکتا، تو اس وقت کے لیے ان کو چھوڑ دیجیے، اور قیامت کا دن جب آئے گا تو یہ کچھ نہیں کر سکیں گے، بے بس ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے، لاچار ہو جائیں گے، مجبور ہو جائیں گے اور مدہوش ہو جائیں گے، ہیبت سے بے ہوش ہو جائیں گے، لیکن اس وقت ان کا بے ہوش مدہوش ہونا کچھ کام نہیں ہے۔ وہ دن کون سا ہوگا، یوم لا یغنی عنہم کیدہم، اس دن ان کی سازشیں، ان کی کانسپریسی جتنی ہے وہ سب ان کو کچھ فائدہ نہیں پہنچائے۔ دیکھیں صاحب دنیا میں آج کل دیکھتے ہیں بہت سے لوگ
اپنی ہوشیاری چالاکی سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ چالاکیاں بندوں کو تھوڑی دیر کے لیے تو ہو سکتا ہے دھوکے میں ڈال دے. کیا ان چالاکیوں سے بندہ اللہ کو پریشان کر سکتا ہے؟ کیا ان چالاکیوں سے، ہوشیاریوں سے، سیاسی چالوں سے، راجنیتک ٹپڑیوں سے کوئی کیا اللہ کو دھوکا دے سکتا ہے؟ کیا آخرت کا اپنا کوئی مقام حاصل کر سکتا ہے؟ یہ چال بازیاں کی ہیں کہ یہ رہ جائیں گی، اور وہ دن ان کی چال بازیاں کچھ بھی ان کو نہیں کر سکیں گی. یوم لا یغنی عنہم کیدہم، اور اس دن ان کی سازشیں ان کو کچھ بھی کام نہیں آئیں گی. اور ولا هم ينصرون، اور پھر حال یہ ہوگا کہ ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، کسی طرح کی ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا. ظلم کا مطلب کیا ہے؟ اتیاچار. ظلم کا مطلب انجسٹ کا. ظلم کا مطلب کسی کو ناحق ستا. لیکن ان سب ظلموں میں سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم قرآن میں کہا گیا ان الشرک لظلم عظیم. اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا ہے سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑی ناانصافی ہے. تو قرآن میں جب کافروں کے بارے میں آتا ہے کہ ظلم، تو ان کے اس ظلم کا مطلب ہوتا ہے شرک. کہ جب وہ لوگ شرک کرتے ہیں، جو لوگ شرک کیے ہیں ان کے لیے عذاب ہوگا. کیسا عذاب؟ وہ قیامت کے دن تو عذاب ہوگا، اس کے علاوہ یہاں پر بھی ان کے لیے مسائل رہیں گے. دون ذالک ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن وہ لوگ اس بات کو جانتے نہیں. آیت نمبر 47 میں ابھی دو آیتیں باقی جس پر یہ سورہ طور مکمل ہو جائے گا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آخری آیت سے پہلے کی آیت وَاصْبِرْ، اے حبیب ان کی تنگیوں تکلیفوں کی طرف سے پریشان کیے جانے کو آپ اپنے لیے کوئی تکلیف کا باعث نہ سمجھیں، بلکہ آپ اس پر صبر کیجیے. وَاصْبِرْ، اور صبر کس کے لیے ہو؟ لِحُکْمِ رَبِّكَ، آپ کے اپنے رب کے حکم کی وجہ سے صبر کیجیے. یہ لوگ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، یہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، لیکن ان کی باتوں، ان کی تکلیفوں سے ٹینشن لے کے آپ کام مت چھوڑیے. صبر اور ضبط کے ساتھ. بھائی بزرگوں، دوستوں، یہ جو فارمولا یہاں اللہ نے اپنے حبیب کو دیا ہے، اگر ہم حضور کے صدقے میں اس فارمولے کو اپنا لیتے ہیں تو میں پوری گارنٹی کے ساتھ کہوں گا کہ نہ آپ کو بی پی ہوگا، نہ آپ کو شوگر ہوگا، نہ تھائرائڈ ہوگا. ٹینشن لینے نہیں دیا ہے، ٹینشن لینے کا نہیں، کیا کرنے کا؟ اللہ نے بڑا بادشاہ ہے، ٹھیک ہے انہیں کر رہا ہوں، انہیں کتنا کریں گا؟ انہیں اللہ کو تو ٹکر نہیں دے سکتا نا، انہیں اللہ کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتا نا. میں جو کچھ کام کر رہا ہوں اللہ کی طرف سے کر رہا ہوں، نیکی کا حکم دے رہا ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. میں نیکی کرنے کا حکم لوگوں کو دے رہا ہوں تو لوگ میرے دشمن بن رہے ہیں، ٹھیک ہے بولو صاحب، میں میرا کام کیا کر رہا ہوں، اس میں میں میرا اپنا ذاتی کچھ فائدہ، کچھ مال دولت گھر جائیداد بنانے کی فکر نہیں کروں، میں اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں، میرا مددگار اللہ ہے. یہ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، وقتی طور پر تھوڑا پریشان کریں گے، لیکن مجھے کیا کرنا ہے؟ ان کی باتوں سے پریشان نہیں ہونا ہے، مضبوطی کے ساتھ اپنا کام کیا جانا ہے، اسٹیبلٹی کے ساتھ پوری، جنہیں مضبوطی کے ساتھ وہ کام کرنا ہے تو کوئی بھی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. اس لیے کہ جو بھی بگاڑنے کا ارادہ کرتے ہیں یہ تو کمزور ہیں، یہ ختم ہونے والے ہیں. مددگار آپ کا وہ ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں. اس لیے حق میں لگے رہیے. اب اس کے لیے آپ کا دل مطمئن ہے، کوئی بولا کہ آپ میرے کو ستائے، آپ دیکھیے جائزہ لیجیے کہ کیا واقعی میری بات ان کو تکلیف پہنچائی. اگر اللہ رسول کے احکام کی روشنی میں اس کو تکلیف پہنچائی، ٹھیک ہے، اس سے معافی مانگ لے سکتے ہیں. لیکن میں نے تو کچھ نہیں کیا، کوئی بندہ خامخواہ مجھے تنگ کر رہا ہے تو میں اس پر اللہ کے حکم کی تعمیل میں صبر کروں، ڈگمگاؤں گا نہیں. اور انشاءاللہ جب صبر کروں گا تو اللہ تعالیٰ اس صبر کی وجہ سے مجھے مضبوطی عطا فرمائے گا. وقتی طور
ظلم کرنے والے کوشش کر لیں گے. آگے دیکھیے اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں, وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ, اے حبیب اپنے رب کے حکم کی خاطر آپ صبر کیجئے, اور یہ مت سمجھیے کہ کوئی آپ کو کچھ بھی کر دے گا. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, آپ تو ہماری نگاہ میں ہیں, آپ تو ہماری نگاہ میں ہیں. نگاہ میں سیکیورٹی میں, سیفٹی میں. آپ کو یاد ہوگا, اب تو خیر دنیا بدل گئی ہے, لیکن پہلے زمانے میں ہم جب گھر سے نکلتے تھے چھوٹے تھے تو مل کے جا کر اللہ نگہبان بولتے تھے. نگہبان, اللہ نگہبان بولتے تھے. تو نگہبان کا مطلب کیا ہے؟ نگہبان کا مطلب آپ کے اوپر نظر رکھنے والا. نگاہ, نگاہ ہو تو آپ فارسی بڑھے, نگاہ رکھنے والا. تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو یہ ایک مقام نہیں اور بھی جگہ فرمایا, آپ کا کوئی بھی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے, کیونکہ آپ کی عبادت میرے ذمہ ہے. جس طرح حضور کو کوئی نہیں بگاڑ سکتے اللہ کی مدد کی وجہ سے, اگر حضور کی رضا کے لیے کوئی کوشش کرے تو اس کا بھی کوئی بھی نہیں بگاڑ سکتا. بس اخلاص کے ساتھ کام کرنا ہے. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حبیب آپ تو ہماری نگاہوں میں, فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. اب کیا ہے, ٹینشن آتے, ان ٹینشنوں کو آپ اگنور کیجئے, صبر کیجئے, اور آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. کوئی دیکھے نہ دیکھے, ہم آپ کی نگہبانی کر رہے ہیں. اس کے بعد فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ, اور اپنی رب کی تعریف کرتے ہوئے, اس کی حمد بیان کرتے ہوئے, اس کی تسبیح بیان کرتے ہوئے. سبح بحمد ربک حین تقوم, حین اس وقت جب آپ اٹھیں, جب بھی آپ اٹھیں تو آپ اپنے رب کی پاکی بیان کریں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ, اور رات میں بھی جب آپ رات کا بھی جو حصہ گزرتا ہے اس میں بھی اٹھ کے کچھ نہ کچھ تسبیح کیجیے اللہ کی. اور وَإِدْبَارَ النُّجُومِ, اور اس وقت بھی اللہ کی پاکی بیان کیجیے جس وقت تارے چھپنے لگتے ہیں. تاروں کی روشنی مدھم ہونے لگتی ہے. کب؟ صبح, جب سورج نکلتے رہتا ہے. تو حضرات محترم, آج میں نے آپ کے سامنے 7 آیتیں رکھی, جو کچھ 7 آیتوں میں آپ دیکھیے سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ بتایا ہوگا. پھر آگے بڑھے تو اللہ نے فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ, 2 بار آ گئے. پھر تیسری آیت فَسَبِّحْهُ, تو سبح سبح سبح, کیا ہے سبح؟ سبح, آج اسی پہ تھوڑی دیر غور کر لیتے ہیں. 5 سبحا, سبحا یہ ایک ورب ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پاکی بیان کیا, اور جس کی پاکی بیان کی جاتی ہے اس کو سبحان کہتے ہیں. اور پاکی بیان کرنے کے عمل کو تسبیح کہتے ہیں. آپ بولیں کہ تسبیح تو ہم دانوں کو کہتے ہیں, تو دانوں پر چونکہ اللہ کی تسبیح ہوتی ہے اس لیے آپ سمجھ سکتے ہیں اس کا پورا نام کیا ہے, اللہ کی تسبیح کرنے کا انسٹرومنٹ. یہ ہو اللہ کی تسبیح کرنے کا انسٹرومنٹ, تو وہ پورا چلے گا. اللہ کی چلے گیا کرنے کا انسٹرومنٹ خالی تسبیح ہوگا. اس طرح تسبیح کے متعلق آپ کو قرآن مجید کے چند سورے یاد دلاؤں گا. جب آپ 28واں پارہ پڑھیں گے, بلکہ 27 کے آخر سے شروع ہے کہ سورے کے شروع میں سبح للہ سبح للہ سبح للہ. جی آپ دیکھیں گے سورہ حدید کے شروع میں سبحہ ہے, سورہ مجادلہ کے شروع میں سبحہ ہے, سورہ صف کے شروع میں سبحہ ہے, سورہ جمعہ کے شروع میں یسبحو ہے. سبحہ تسبیح کر لیا, یسبحو تسبیح کرتے ہیں. پھر آپ آگے بڑھیں گے تو سورہ تغابن کے شروع میں یسبح, سورہ اعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ, پھر آگے تسبیح.
اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا سبح یہ سب باقی بیان کرنا ہے. اور اس کا ایک حصہ تو ہم پچھلی کئی آیتوں میں پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے، فرمایا تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن. پاکی بیان کرتے ہیں آسمان اور زمین. آسمان بھی پاکی بیان کرتے ہیں، زمین بھی پاکی بیان کرتی ہے، اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے. کیا کچھ ہے؟ جھاڑ پہاڑ پیڑ پودے پتے درندے پرندے چرندے انسان جنات ملائکہ فرشتے سب تاکہ چیونٹی بھی سبحان اللہ پڑھتی، اللہ کی پاکی بیان کرتی. حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور شریف پڑھتے تھے اور آپ تسبیح کرتے تھے تو آپ کی آواز میں ایسا سوز و گداز تھا، آپ کی آواز میں ایسی لچک تھی، ایسی کشش تھی کہ آپ کی آواز پر جب آپ تسبیح بیان کرتے تو ساتھ میں پرندے درخت بھی آپ کے ساتھ اللہ کی پاکی بیان کرنے میں مصروف ہے. تسبیح. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیے، کیا کرے وہ؟ کیا کرے؟ یہ تسبیح لا الہ الا انت، پروردگار تیرے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، سبحان تو بڑا پاک ہے. پاک کا مطلب کیا ہے؟ آپ بولیں گے پاک مطلب میں میرے جسم پہ کوئی چیز لگ گئی تو یہ ناپاکی ہو گئی، اس کو میں صاف کر دیا تو یہ پاکی ہو گئی. جسم اور کے ذات ہے بابا. اللہ کے لیے پاکی ناپاکی کا تصور کیسا ہے؟ اللہ کے لیے پاکی ناپاکی کا تصور یہ ہے کہ ہم بندے کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہر چیز کے لیے ہم محتاج ہیں، ہر چیز کے لیے محتاج ہیں. میں دیکھنا چاہوں تو میری آنکھ کا میں محتاج ہوں، آنکھ جب تک نہیں ہوگی میں دیکھ نہیں سکتا. میں بولنا چاہوں تو زبان کا محتاج ہوں، میں سننا چاہوں تو کان کا محتاج ہوں. حتیٰ کہ اگر میں اپنی آنکھوں کو بند کر لوں تو مجھے نظر کیا کروں. اب دکھنا ہے تو مجھے محتاجی ہے اٹھانا، یہ شٹر اٹھانا، یہ شٹر اٹھا تو دکھتا میرے کو، میں محتاج ہوں. میں آکسیجن کا محتاج ہوں، میں ہوا کا محتاج ہوں، میں غذا کا محتاج ہوں. بغیر غذا کے میں زندہ رہ سکتا ہوں، بغیر پانی کے زندہ رہ سکتا ہوں، میں بغیر ہوا کے زندہ رہ سکتا ہوں. میں ڈیپینڈ ہوں. اللہ تعالی ایسی ہر چیزوں سے پاک ہے، مطلب ہر محتاجی سے پاک ہے، ہر ڈیپینڈنٹ سے پاک ہے. وہ ایسا سیلف سفیشینٹ ہے کہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. مجھے دیکھنے کے لیے، میں نے ابھی کہا نا آپ کتاب میں، مجھے دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے. آنکھ کس کو کہتے ہیں؟ تو بولیں گے ہمارے منڈے میں اوپر 2 گھڑے رہتے ہیں. اچھا خالی گھڑے ہو گئے تو بس نہیں، وہ گھڑے کے اندر ایک سفید آنکھ، پھر وہ سفید بیک گراؤنڈ کے اوپر ایک بلیک یا براؤن یا الگ الگ کلر کا وہ ایک سرکل، وہ سرکل بھی ہے. کئی لوگوں کو گڑا بھی ہے، وائٹ بھی ہے، اس کے اندر بلیک وہ بھی ہے، مگر اس کے بیچ میں بھی ایک اور ایک پتلی رہتی ہے. کئی لوگوں کو آنکھ ہے، دیدہ ہے، وہ پتلی بھی ہے، لیکن اس کے باوجود نظر نہیں آتا. تو پتہ یہ چلا کہ مجھے دیکھنے کے لیے اتنی چیزوں کی ضرورت ہے. اچھا چلو سب ہے، آنکھ ہے، سب کچھ ہے، لیکن لائٹ بند ہے. لائٹ تو کھلی ہے، میرے آنکھوں میں روشنی نہیں ہے. اچھا آنکھوں میں روشنی تھی، جسم میں جان نہیں ہے. دیکھ رہے آپ کتنے چیزوں میں ڈیپینڈ، خالی ایک آنکھ پہ برا. اب کان
سوراخ لیجیے، اس ٹائپ کی طرح اس کے اندر. اگر ہیومن ایٹانومی کے بارے میں ایناٹومی کے بارے میں اگر آپ جان جائیں تو ایک ڈاکٹر صاحب بولے صاحب اگر کوئی سچی بات ہے ہیومن ایناٹومی کے بارے میں اس کا جو جسم ہے جان جائے نا تو پکے سے پکا کافر بھی مسلمان ہوتا ہو. ایسی قدرت ہے وہاں. نہیں یہاں پہ سیلز ہے، یہ چمڑی چمڑی کے نیچے ایک چمڑی، اس کے نیچے ایک چمڑی، پھر سیلز ہوتا کیا کیا ہے. خالی جسم کو آپ دیکھ رہے ہیں اتنے چیزوں پہ ڈیپینڈ ہے. مگر آپ یہ بات رکھ دیجیے اللہ دیکھتا ہے مگر آنکھ کا محتاج نہیں، سنتا ہے مگر کان کا محتاج نہیں ہے. ہم جب دیکھتے ہیں تو ایک حد پہ ہماری نظر کا زور ختم ہو جاتا. وہ بھی دیکھتا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں اور وہ بھی دیکھتا ہے جو ہم نہیں دیکھ سکتے. آسمان و زمین کی کون سی چیز اس کی آنکھوں سے اس کے نظر سے بچ سکتی ہے؟ نہیں بچ سکتی ہے. وہ سنتا ہے. وہ کیا کیا سنتا ہے؟ وہ ہر چیز کو سن لیتا ہے. جو زبان سے کہے وہ بھی سنتا ہے، جو دل سے کہے وہ بھی سنتا ہے. سب کو سنتا ہے. وہ ہمیشہ اس کی ذات پاک ہے. پاک ہے کا مطلب ہر قسم کی ضرورت سے پاک ہے. آپ سمجھ رہے ہم سمجھ رہے وہ ہم عبادت کر کے اللہ کو راضی کریں. اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے؟ نہیں. اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. ہم عبادت کرنے والے پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس کی شان پہلے سے وہ ہمیشہ سے. ہم مر جائیں گے. ایک ایسا بھی زمانہ گزرا ہے جب اللہ تھا کچھ نہ تھا. پھر ایک ایسا پیریڈ آنے والا ہے جب کچھ نہ ہوگا صرف اللہ ہوگا. جب کچھ نہ تھا، جب کچھ بھی نہ تھا، جب کچھ بھی نہ تھا تھی ذات تیری. جب کچھ بھی نہ ہوگا تو ہوگا. نہ گل چمن میں رہیں گے، نہ گل چمن میں رہیں گے، نہ گل میں بو باقی. یہ سب تجھی پہ مٹیں گے مولا، رہے گا تو باقی. اسی بات کو قرآن نے کہا کل شیء ہالک الا وجھہ. ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے سوائے ذات پروردگار. تو جناب اللہ پاک ہے. فرمایا کہ زمین و آسمان کی ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے. اب آپ بولیں گے یہ جو بھولا ہے یہ بھی تسبیح بیان کرتا ہے. تسبیح بیان کرتا جو حدیث میں ایک بار سرکار اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے. دو قبروں پہ سے گزر ہوا، قبروں پہ عذاب ہو رہا تھا. باقی آپ کو معلوم ہے، تفصیل سنانا ضروری نہیں ہے. سرکار کے صحابہ نے پوچھا سرکار کیوں آپ کی سواری پہ ارشاد فرمایا اس دو قبروں پہ عذاب ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے کیا کرنا حضور؟ تو جاؤ ایک ہری ہری ڈالی سبز ڈالی لاؤ. کھجور کی ایک ہری ڈالی دی گئی، اس کے 2 ٹکڑے کیے، یہ خبر پہ یہ خبر پہ. پوچھا سرکار اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا جب تک تازی رہے گی اللہ کی تسبیح بیان کرے اور اس تسبیح کا ثواب صاحب قبر کو پہنچے گا، ان کے عذاب میں کمی ہوگی. آپ بولیں گے صاحب نے تسبیح کرے تو آپ نے کوئی غصہ نہیں کیا؟ آپ غصے نہیں آ رہا تو یہ آپ کے لیے اچھا ہے. ایک اللہ والے تھے ایسی ضد کریں، بولے یا اللہ تیرا ارشاد حق یقین کہ ہر چیز تیری تسبیح بیان کرے، تو اب مجھے وہ تسبیح سننے کی صلاحیت دینا. وہ دعا ہے. اللہ کی طرف سے بات آئی دیکھو تمہارا نہیں سننے بہتر ہے، نہیں سننے بہتر ہے. سنیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا تمہارا. نہیں میں سننا چاہتا ہوں تو ٹھیک ہے. اللہ میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کرے، اللہ تعالیٰ دے دیے. اب دینے کے بعد جس میں دیکھ ہر چیز میں سے پتھر میں سے تسبیح کی آواز آ رہی، دیوار میں سے تسبیح کی آواز آ رہی، درخت میں سے تسبیح کی آواز آ رہی. جو چیز نہ مرغا اٹھا ہے اس کی تسبیح، بکرا اٹھا ہے اس کی تسبیح. اچھا شروع کون سا چلے گا. اس کے بعد حضرت کی جو ہے نماز کا ٹائم ہوگا. نماز کا ٹائم وضو کرنے گئے. وضو کرنے گئے تو وضو کرنے سے پہلے بولے تو ضرورت کو دیں گے. ضرورت کو گئے تو وہاں جا کے لوٹے میں سے بھی تسبیح کی ہوگا. لوٹا دے گا. چلے ڈھیلے کو ہاتھ لائے، ڈھیلے میں سے کیا ہوتا ہے تسبیح. ہر چیز تسبیح بیان کر رہی. بولے یا اللہ تو صحیح بولا. ہر چیز کی تسبیح سمجھ میں آنا میرے لیے مشکل ہو جائے گا. اب بھیا تسبیح
کرائے ڈھلائی ڈھلوا کے رسنا ہوگا. تو کچھ چیزیں اللہ سناتا ہے, کچھ نہیں سناتا ہے. اس کے سنانے میں بھی حکمت ہے, سنانے میں بھی حکمت ہے. شان ہے اس کی. ہماری کیا اوقات ہے ہم سمجھ جائیں, یہ اللہ کی شان ہے. چل جاتا ان سب باتوں کے بعد خلاصہ یہ جواب وقت بہت ہو رہی ہے, 5 منٹ بولوں گا بولا مگر لمبا ہو گیا. تو اللہ کی تصدیق سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا کام کاج کرتے کرتے تھک جاتے تھے. تو حضور کے پاس ایک جنگ میں سے کچھ باندی غلام آئے. حضرت نے بولا دی, وہ اطلاع ملی تو بی بی فاطمہ سے کہنے لگے, فاطمہ جو جاؤ حضور کے پاس کچھ غلام آئے, ایک آدھ غلام باندی کو تو بھی لے گیا جاؤ کام میں آسان. تو حضرت فاطمہ حاضر ہوئی حضور کے پاس, لیکن بولنا تو نہیں چاہیے. تو کیا پھر بعد میں حضور ہی بلا کے پوچھے, ارے فاطمہ آپ آئی تھی, کیا بات ہے؟ تو میں آئی نہیں تھی, کہیں بھی گئے تھے, آپ کے بچے کی باندیاں گھر میں کام کاج کرتے ہیں, مجھے دیکھ رہے ہیں, تو کوئی باندی مل جائے تو اچھا. میں جو ہے یہ باندی غلاموں کو مسلمانوں غریب مسلمانوں کے کام میں آنے کے لیے ان کو بیچ کے میں اصحاب صفا کا انتظام کرنے والا ہوں. میں تم کو نہیں دے سکتا, نہیں دے سکتا. البتہ اس سے بہتر کام تم کو بتاتا ہوں کہ جب کبھی تم اپنے آپ کو تھکن میں محسوس کرو تو سنو 33 بار 33 ٹائمز سبحان اللہ کہنا. یہ اللہ کی پاکی ہے, سبحان اللہ. 33 ٹائمز الحمدللہ بولنا, 33 ٹائمز اللہ اکبر بولنا, اور ایک بار چوتھا کرنا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اس کو پڑھ لینا, پڑھ کے اپنے جسم کو پھونک لیجیے, آپ پھونکے پھیر لیجیے, انشاءاللہ آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی. اللہ, اس کا نام ہے تسبیح فاطمہ, کیونکہ سرکار کی طرف سے امت کو بی بی فاطمہ کے صدقے میں بھی تسبیح. تو صاحب اللہ کی تسبیح بیان کر رہا, تسبیح پہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے, ٹائم کم ہے, اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں. اچھا ایک بات یہاں یہ بھی سن لیجیے, جو لوگ تسبیح زیادہ کرتے ہیں, سبحان اللہ زیادہ پڑھتے ہیں, ان کے اندر ایکٹیونیس آ جاتا ہے, چستی آ جاتی ہے, چستی, سستی ختم ہو جاتی ہے, چستی آ جاتی ہے. تو آپ کبھی تھکا پڑے تسبیح پڑھے گا. اب آپ دیکھیں گے ہمارے بزرگ کیا کرے, تراویح کے درمیان تسبیح رکھیں, سستی نہیں آنا ہے, چستی آنا ہے, ڈھک بیٹھے تو لوگوں کو خراب نہیں کرنا, چلنا چلے. تسبیح اللہ اکبر, اپنے رب کی تسبیح کرنا. بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث, سب سے آخری حدیث اسی بات ختم کرتا ہوں, وہ کیا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ شاید اس کے راوی ہیں, کہا سرکار حدیث کا اپنا ارشاد فرمایا, کلمتان, دو ٹکڑے ایسے ہیں, خفیفتان علی اللسان, دو ٹکڑے ایسے ہیں جو بولنے میں زبان پر ہلکے ہیں, مطلب ایزیلی بول سکتے ہیں آپ. کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان, بولنے میں ہلکے ہیں لیکن اس کو جب ترازو میں اللہ تعالیٰ تولے گا تو وہ اس کی وجہ سے ترازو کا وزن بھاری ہو جائے گا. حبیبتانی الرحمن, اور رحمان کے پسندیدہ ہیں, رحمان کے پسندیدہ ہیں. دو جملے, دو ٹکڑے جو بولنے میں آسان, نام اعمال میں بھاری, اور اللہ کے پیارے ہیں. کیا ہے وہ؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کو آپ پڑھا کیجیے, ہر نماز کے بعد پڑھیے. اور ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا, والی شیخ الحدیث حضرت خواجہ شیخ صاحب اللہ فرماتے تھے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد اس کو پڑھ کے اپنے گھٹنوں پر پھونک لے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی گھٹنوں کا درد نہیں ہوتا. اب جتنا یقین پکا ہوگا اتنا علاج پکا ہوگا. یقین اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا
تو اس طرح یہ سب کچھ ہے. اب ہم چلتے چلتے آخر میں ایک اور بات بتا دیتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا, اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں. یہ تو حدیث ہوگی کہ بندہ جب کسی محفل میں بیٹھتا ہے تو وہ محفل میں ادھر ادھر کی باتیں بھی ہوتی ہیں, ہنسی مذاق دل کی دنیا کی باتیں بھی ہوتی ہیں. اگر وہ واپس اٹھنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے تو اس محفل میں جو کچھ اس سے نامناسب بات نکلی اس کا کفارہ بنے گا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. چلیے یہ ہوگا حدیث پاک. اب ذرا ایک فقہی مسئلہ سماعت فرما لیجیے. یہ جو سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر, یہ تسبیح کا ذکر ہر حالت میں کیا جا سکتا ہے. حالت پاکی, حالت ناپاکی اور جناب, ہر حالت میں ذکر کیا جا سکتا ہے. پاکی میں کرنے والا کام نماز, قرآن, روزہ, طواف, مسجد میں داخلہ, یہ چیزیں ہیں. لیکن آپ کلمہ پڑھنا چاہ رہے ہیں, نفل کر میں, دعا کر میں, سورہ کر میں, چاقو کر میں, مجد کر میں, استغفار, لا حول, کچھ بھی دعائیں پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھ سکتے ہیں, ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں. بطہارت رہ کر پڑھنے والی چیز قرآن. آج کی گفتگو دیکھ سکتے ہیں آپ کا بہت وقت ہوا. فادر آف نور خلندر صاحب is admitted in hospital due to Allah. اللہ تعالیٰ کے لیے دعا کریں گے. ایک چیز آپ کی خدمت میں کرنا ہے. آج اتوار ہے, پیر منگل 2 دن چھوڑنے کے بعد چہارشنبہ اور جمعرات 2 دن ہمارے ابا حضور کا سالانہ 3را سالانہ عرس شریف ہے. اور اس عرس شریف کے بارے میں یہاں کمیٹی کی ارباب کو اور امام صاحب کو اطلاع کر دی گئی ہے. اس کا شیڈول بتا دیتا ہوں آپ کو. چہارشنبہ جمعرات, چہارشنبہ کے دن 4 بجے سے مسجد شریف ہے. پھر اس کے بعد نماز مغرب سنت اولیاء کا جلسہ ہے, اور عشاء کی نماز کے بعد تناول ہے. اس کے بعد جمعرات کے روز فجر کے بعد قرآن خوانی ہے. 4 بجے سے جلسہ قرات ہے. پھر اس کے بعد مغرب کے بعد ختم قادریہ ہے. عشاء سے پہلے شیرے خوانی ہے. اور پھر اس دن تناول کام کے بعد 9:30 بجے نعتیہ مشاعرہ ہے. آپ حضرات اس میں تشریف لا سکتے ہیں. آپ سب کو میری طرف سے پرسنل انویٹیشن ہے, آپ تشریف لائیں انشاءاللہ عزیز, وہاں ملاقات ہوگی. یہ عرس کے تقاریب کا منعقد کرنا, یہ بزرگوں کے فیضان کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ سب مل کے جب نیک کام میں جڑ جاتے ہیں تو سب کو اس میں فائدہ حاصل ہوتا ہے. اللہ کے ہاتھ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا بزرگان دین کے فیض و برکات سے ہمیں مالا مال فرما. اور آج کافی تاخیر ہو گئی ہے, مگر اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی تھی کہ آج تسبیح کے اوپر کچھ گفتگو ہو. میں بھی نہیں سمجھا تھا کہ اتنا اس پر گفتگو ہوگی, لیکن اللہ کی شان ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے, اس کی عنایت سے, اس کے فضل سے, اس کے احسان سے ہم گناہ گاروں کو اس کے ذکر, اس کی پاکی بیان کرنے کا موقع عطا فرمائے. ورنہ ہماری کوئی اوقات اس میں نہیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا گیا اسے قبول فرما, کہنے سننے کی دعا کی کمی کوتاہی لفظ شدہ اسے معاف فرما دے. اور بھی جیسے کہا گیا کہ نور بدر صاحب کے والد محترم تقریر ناصر دعا شریک ہے, اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خیر کا معاف فرما, ان کو صحت کاملہ شفا عطا فرما, ان کے مرض کو دور فرما دے, ان کے لیے جو دوائیں دی جا رہی ہیں انہیں اثر عطا فرما, ان کو جو ان کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں مولا ان دعاؤں کو قبول فرما. ہمیں قرآن سے مضبوط وابستگی عطا فرما, غلط راستوں پر بے راہی سے بچا کر ہم کو سیدھے راستے پر لگا دے مولا. ہمارے نسلوں, ہمارے بچوں بچیوں, مسلمان لڑکے لڑکیوں کی ایمان کی حفاظت فرما,
پروردگار لوگ پیسہ دولت یا دوسری چیزوں کا لالچ دے کر ایمان کا سودا کر رہے ہیں، اللہ ہمیں ایمان میں مضبوطی فرما اور ہم سب کو اسلام پر قائم رکھ، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ۔